اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلے کئی ہفتے سے ہم ایمان اور اس سے متعلقات پڑھ رہے تھے، اور پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین کے اندر ایمان لانے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی فری ول ہے، اپنی سمجھ ہے۔ اگر اپنی فری ول سے ایمان لائے تو ٹھیک ہے، کسی کو زبردستی کافر سے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اس سے پہلے جو ہے آیت الکرسی پڑھی تھی، جس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ذکر کی تھی، ان کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے، اس کا استحقاق ہے کہ الہ صرف وہ ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہ ہو۔ اور جب ہم نے اس کے بارے میں، اور یہی بات ہے کہ جب آیت الکرسی کے اندر وضاحت کر دی گئی، اور قرآن کے اندر اور بھی کئی جگہوں پہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہو سکتی ہے اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنی تخلیق کی وجہ سے، اپنی تدبیر کی وجہ سے، تو تو کسی اور کو الہ بنایا نہیں جا سکتا۔ الہ بنایا جانا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی کی بنیاد پہ کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ چیز جو ہے عقلی اور نقلی طور پہ ثابت ہے کہ الہ بننا صرف اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، اس لیے اب اس کے اندر کوئی جبر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو یعنی الہ ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، جسے ہم توحید بھی کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک نہیں کا، اکیلا کا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یعنی وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو نہیں سکتا۔ جب یہ بات کہ یہ اتنی واضح بات ہے کہ یہ انسان کی چونکہ فطرت کے اندر بھی شامل ہے، انسان کا عقل اگر سلیم ہو، سلامت ہو، تو جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے، وہ لوگ جن کے پاس الباب ہے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ لب، الباب جو ہے وہ لب سے ہے، لب کی جمع ہے، اور لب کا مطلب ہوتا ہے وہ عقل جو ہر طرح کی غلطی سے، ہر طرح کی تعصب سے ان سے پاک ہو۔ یعنی جب دماغ کے اندر تعصب نہیں ہوگا، دماغ کے اندر غلطی نہیں ہوگی، فطرت سلیمہ موجود ہوگی، تو وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے۔ یہ بات تو پہلے ہو گئی۔ اب اس آیت کے اندر بھی وہی مضمون آگے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، مددگار، ٹھیک۔ اللہ ولی کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، کن کے لیے؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ دوست ہے۔ اس طرح اور جگہ ہے کہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اعانت دینے والا ہے مومنین کو، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ولی اللہ، اللہ کا دوست، یعنی جس نے اللہ کو دوست بنایا ہو، تو یہاں تو دیکھیے اس سے بھی بڑی چیز موجود ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، اللہ آپ کا ولی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں۔ کیسے؟ یخرجو، کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے اور نکالے گا۔ یہ پہلے یا تا آ گئی ورب سے پہلے، فعل سے پہلے، اس کا مطلب ہے یہ مضارعہ ہے جس کے اندر فعل حال بھی ہے، پریزنٹ ٹینس بھی ہے، فعل مستقبل بھی ہے، فیوچر ٹینس بھی ہے۔ وہ یخرجو، کہ انہیں نکالتا ہے اور نکالے گا، یا انہیں نکالے، ہم، ان کو، کن کو؟ ایمان والوں کو۔ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا۔ یخرجہم، ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے،
من سے من الظلمات، من کا مطلب ایسے الظلمات، یہ ظلمت کی جمع ہے، ظلمہ، اور عربی کے اندر ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، ٹھیک ہے، اور یہ اینٹونیم ہے، متضاد ہے نور کے، جسے آپ روشنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اندھیرا ہو اسے آپ ظلمت کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ یوز کیا جاتا ہے جسے آپ نور کہتے ہیں، جس کا مطلب روشنی ہے۔ تو یہاں اس کی تشبیہ دی گئی ہے، یہ ظلمات، پہلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، یہ ظلمات لفظ جو ہے یہ جمع لایا گیا ہے، واحد نہیں لایا گیا ہے، یہاں یہ ظلمہ کی جمع ہے لفظ، ظلمت جسے ہم اردو میں ظلمت کہتے ہیں یا عربی میں ظلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ جمع ہے ظلمات، کہ اللہ تعالیٰ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں میں سے، کس طرف؟ الی النور، روشنی کی طرف۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ظلمات، تاریکیاں، اور نور، روشنی، یہ دونوں یہاں ایک طرح تشبیہ کے طور پہ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی یہاں علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان آیات کے اندر جو ہے نا ظلمات سے مراد کفر ہے، یعنی وہ تمام چیزیں وہ جو گمراہی کا سبب بنتی ہیں، کفر کا سبب بنتی ہیں، شرک کا سبب بنتی ہیں، ظلمات سے مراد وہ ہے، عام اندھیرا مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان تمام گمراہیوں کو جنہیں آپ کفر کہہ دیں، جنہیں آپ شرک کہہ دیں، یا باقی ایسی چیز کہہ لیں جو کہ گمراہی کے اندر آتی ہیں، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں کفر کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ مفسر طبری فرماتے ہیں، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو تشبیہ ظلمات سے اس لیے دی گئی ہے، ان کو تشبیہ کفر، شرک اور باقی تمام گمراہیوں کو اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کفر سے، ظلمات سے، کیونکہ انسان، جس طرح پہلے بتایا نا کہ انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے، لب، اولل الالباب جو ہیں، جو لب کہتے ہیں انسان کی جو عقل سلیمہ ہے، کیونکہ تعصب سے پاک ہو، کسی بھی قسم کی چیز سے پاک ہو، اور یہ جتنے بھی گمراہیاں ہوتی ہیں، شرک ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، بدعات ہوتی ہیں، یا باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انسان کے جو عقل کو لوب نہیں رہنے دیتی، یعنی انسان کو اولل الالباب میں سے نکال دیتی ہیں، یہ انسان کے اندر ایک تعصب پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا وہ جو فطرت سلیمہ ہے، انسان کا وہ جو اصل تعصب کے بغیر اور غلطی کے بغیر انسان کا عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ اس کے اوپر یوں سمجھیں ایک دھول کی طرح، گرد کی طرح اور اندھیرے کی طرح آ جاتی ہیں، اور انسان کی وہ صلاحیت جس کے ذریعے انسان اپنے عقل سے ایمان کو پہچانتا ہے اور ڈسکریمنیٹ کرتا ہے ایمان کو کفر سے، تو اس وجہ سے ان تمام گمراہیوں کو، جس کے اندر کفر، شرک اور باقی گمراہیاں شامل ہیں، ان کو یہاں ظلمات سے یا تاریکیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو الی النور سے مراد ہدایت ہے، ایمان، جس پہ مفسرین سارے متفق ہیں کہ نور سے کیا مراد ہے، روشنی سے کیا مراد ہے؟ ایمان کی روشنی، نور الایمان، ٹھیک ہے، اور اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو ایمان کی روشنی ہے، جب یہ کفر، شرک وغیرہ کی تاریکیاں اگر یہ ساری موجود نہ ہو تو انسان کا جو عقل سلیمہ ہے خود توحید کی طرف لے جائے گا۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی کچھ لوگ مکہ کے اندر ایسے موجود تھے، حالانکہ مکہ کے اندر بت پرست عام تھی، وہ لوگ پیدا ہوئے تو بتوں کو سامنے دیکھا، اپنے باپ دادا کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت سعید بن زید کے والد جو تھے، حضرت سعید بن زید کے والد حضرت زید رحمۃ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ کہا کرتے، وہ بت پرست نہیں تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری ذات کو پہچان تو لیا ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میں تمہاری عبادت کیسے کروں۔ تو اس کے بارے میں حدیث شریف کے اندر ہے کہ ان کا ایمان ثابت ہے۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ جو خالہ زاد بھائی تھے، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے، تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو ہیں یہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کا بچہ ہے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ شرک سے دور ہے، بتوں کی پوجا سے دور رہتے تھے۔ اس طرح حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا،
ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بت پرست نہیں تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ لوگ موجود تھے جن کے سامنے صدیوں سے، جن سے پہلے بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی کیونکہ انہوں نے ان کی فطرت سلیمہ موجود تھی، ان کے اندر وہ تعصب نہیں آیا تھا بتوں کی پوجا سے، کفر سے، اور وہ اولی الالباب میں سے تھے، ان کی عقل نے ایمان پہچان لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو یہی یہاں مراد ہے کہ یہاں وہ جو نور، ایمان کا نور ہے، اگر یہ کفر، شرک اور اس کے اندر باقی اگر اس سے گناہ بھی مراد لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، میں یہاں اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دوں کہ ان ظلمات کے اندر آپ گناہ بھی شامل کر لیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک نقطہ، سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ کر لے تو نقطہ وہ دور ہو جاتا ہے. لیکن اگر فرض کر لیں بندہ توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ گیا، توبہ نہیں کرتا تو پھر تیسرا نقطہ، کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سیاہ نقطوں سے بھر جاتا ہے، اور کلا بل ران علی قلوبہم، جسے قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گئے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہدایت کی چیز جو ہے بندے کے دل کے اندر نہیں جاتی. تو یہ جو گناہ ہیں، چاہے وہ کفر شرک کے علاوہ بھی ہوں، چاہے وہ گناہ آپ کے کرپشن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ گناہ جو ہیں وہ بدعات سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے گناہ آپ کے حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ گناہ حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ گناہ اخلاق سے ریلیٹڈ ہوں، کچھ بھی ہو، جو گناہ ہوتے ہیں کسی گناہ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ آہستہ آہستہ مل کے پھر یہ ظلمت دل کے اوپر لاتے ہیں، دل کے اوپر نقطے لاتے ہیں. تو گناہ سے احراز بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر گناہ ہو تو پھر دل کے اندر وہ جو اصل صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، گناہوں کی وجہ سے وہ مدھم ہوتی جاتی ہے. اور جو بہت بڑے گناہ ہوں، جس طرح کفر شرک ہے، وہ تو اچانک یوں سمجھے کہ ایسے فوراً آ کے دل کے اوپر چھا کے وہ دل کے اندر وہ جتنی بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننے کی، اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست ہے ایمان والوں کا، انہیں نکالتا ہے گناہ، کفر اور شرک کی تاریکیوں سے ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف. ٹھیک ہے، یہ چیز واضح ہوگی، اس کی روشنی کی طرف. اور والذین کفروا، اور وہ لوگ، اب یہ تو بات ہو گئی ایمان والوں کی، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں اب کافروں کی بات ہو گئی. اولیاؤہم، ان کے اولیاء ہیں، ان کے اولیاء ہیں کیا؟ الطاغوت، طاغوت، ان کے اولیاء. طاغوت کیا ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ طاغوت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہو، یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہو، اور ہر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ سمجھا جائے، وہ طاغوت ہے. اور اسی طرح ہر وہ شخص بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والا ہو، وہ بھی طاغوت ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جمع ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس میں جمع یہ ہے کہ یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جمع کا معنی بھی آتا ہے. ویسے اس کی جمع تواغیت ہوتی ہے عربی کے اندر، لیکن یہ لفظ طاغوت اس میں جمع لایا گیا ہے، جمع نہیں لایا گیا. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ، یوں سمجھے اللہ تعالیٰ کی حدود سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی طرف لے جاتی ہے. یہ دیکھیں، وہ ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کی طرف اکساتی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ چاہے وہ بتوں کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز ہو جسے پوجا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اور چاہے وہ کوئی ایسا نظام ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو. ٹھیک، چاہے وہ ایسی فلاسفی ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہی ہو، کوئی ایسی فلاسفی ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان کے تقاضے ہیں اس سے دور لے جا رہی ہو. اب میرا مطلب سمجھ گئے؟ کچھ فلاسفیز ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اندر پریویل کر رہی ہیں، کچھ فلسفے، کچھ نظام ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان سے چاہتا ہے اس سے دور لے کے جا رہے ہیں. ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ طاغوت کے اندر آتی ہیں. تو فرمایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کہ وہ جو کافر ہیں ان کے دوست ہیں
طاغوت یا ولی کی جمع اولیاء لایا گیا ہے، اولیاؤہم یعنی ان کے اولیاء، ان کے دوست، یخرجونہم وہ انہیں نکالتے ہیں، من النور روشنی سے، انہیں روشنی سے نہیں، یعنی جو ایمان کی اصل روشنی ہے اس سے نکالتے ہیں، اس سے ہٹاتے ہیں، کس کی طرف؟ الی الظلمات تاریکیوں کی طرف۔ اور وہ تاریکیاں کس چیز کی ہیں؟ کفر کی، شرک کی، نافرمانی کی، اللہ کی حدود کو توڑنے کی۔ ٹھیک، اب ایک بات یہاں آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ یہ لفظ یہاں ظلمات جو آیا ہے، جو جس کا مطلب کفر، شرک اور باقی ساری گمراہیاں جس کے اندر آتی ہیں، یہ لفظ جمع لایا گیا ہے، ظلمہ، ظلمہ کی جمع ہے یعنی تاریکیاں۔ لفظ جو نور ہے وہ واحد لایا گیا ہے۔ ٹھیک، نور کی جمع نہیں لائے گی، نور کی جمع انوار بھی ہوتی ہے، وہ نہیں لایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ جو سیدھا ہے وہ ایک ہی ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ جس سے قرآن مجید کے اندر وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ یہی ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور باقی راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے جو میں نے اپنی ابھی پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی سی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور پھر اس لکیر کے ارد گرد اور سائڈ پہ لکیریں کھینچ دی چھوٹی چھوٹی، دونوں طرف بے شمار، اور فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتے ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ تو صرف اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور ان باقی ٹیڑھے موڑے راستوں کی پیروی مت کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ ان راستوں پہ چلو گے چاہے پارشلی چلو، لیکن ان کا کام ہے کہ آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے جائیں گے۔ اور وہی بات کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے جانے والے، جس السبل قرآن نے کہا ہے، یہ سبل سبیل کی جمع ہے یعنی راستہ، یہ راستے جو ہیں، چاہے یہ کفر ہو، چاہے یہ شرک ہو، چاہے آئیڈلری ہو، بت پرستی ہو، آج کل کے دور کے اندر بھی بت پرستی دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہوتی ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور اس طرح کا چیز ہو جسے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں الہ سمجھا جاتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یا اس کی وہی تعظیم کی جاتی ہو جو شاعر اللہ تعالیٰ کے شاعر کی جاتی ہے، جیسے خانہ کعبہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی شاعر بنا لیے جائیں، یہ اس طرح کی اور چیزوں کی۔ اس کے علاوہ بھی اور جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یہ تمام اس کے علاوہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اگر کوئی ایسا نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کے، اللہ کی الوہیت سے، اللہ کے الہ ہونے سے انسان کو ہٹا کے کسی اور کو مقتدر اعلیٰ یا کسی اور کو تمام طاقتوں کا سرچشمہ یا کسی اور کو یہ اتھارٹی دے کہ دنیا کے اوپر قانون نظام اس کا چلنا چاہیے، یا کوئی ایسی فلاسفیز، ایسے نظریات جو کہ الہاد کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام سے بغاوت کی طرف لے جاتے ہیں، حدود شکنی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہیں فَتَفَرَّقَ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ تم ان باقی راستوں کی پیروی نہ کرو کہ تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے علیحدہ کر دیں گے۔ ٹھیک، تو یہ اس لیے یہاں جو ہے یہ جو ظلمات ہے یہ بے شمار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا راستہ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ اللہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی اتباع کرو۔ ٹھیک ہے، تو وہ سیدھا راستہ صرف ایک ہے، اس لیے نور کو واحد لایا گیا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت کہ جو کافر ہیں ان کے دوست جو ہیں وہ طاغوت ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جو کہ حدود شکن ہے یا حدود شکنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور یخرجونہم من النور الی الظلمات اور یہ کافروں کو لے کے جاتے ہیں ایمان سے تاریکیوں کی طرف، یعنی ہدایت کے ایمان سے کفر، شرک، ایتھیزم، یا اس طرح کی الہاد اور اس طرح کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ جدیدیت کے نام پہ بھی ایک الہاد ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے ایسے علماء نما لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر اس وقت بھی موجود ہیں،
جو کہ اسلام کا ایک ایسا ورژن پیش، جس سے میں یہ بات کر لیتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس، دیکھیے اسلام کا ایک ایسا ورژن پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک رینڈ کارپوریشن تھی یو ایس کی، 2008 کے اندر غالباً ان کا ایک رسالہ غالباً چھپتا تھا فلیڈیلفیا یو ایس اے، تو اس کے اندر انہوں نے 2008 میں جب یہ 9/11 وغیرہ سلسلہ چل رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں نا، خاص طور پر علماء کی بات کی، ان کی پوری دنیا کے اندر 4 قسمیں ہیں۔ انہوں نے کہا ایک قسم ان کی وہ ہے جو ایک ٹریڈیشنل مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا نماز پڑھو، روزہ رکھو وغیرہ، اسلام کی جو مذہب کی حد تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اپنی کرو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یو ایس میں ہو، کہیں بھی ہو، اپنی نماز روزہ کرو، اپنا ذکر کرو۔ obviously یہ بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن یہ اسلام کا ایک حصہ ہے جسے مذہب کہتے ہیں، تو یہ سارا کرو۔ باقی انہیں جو ایک اسلام کا سسٹم ہے جس کے اندر ایک پولیٹیکل اسلام کا سسٹم آتا ہے، اسلام کا جوڈیشل سسٹم آتا ہے، ایک اکنامک سسٹم آتا ہے، اس کے بارے میں وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ ایسی قسم ہے کہ یہ وقتی طور پہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، غور سے دیکھیے۔ پھر ان کا دوسری ایک ایسی قسم ہے مسلمانوں کی یا ان کی علماء کی، جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ عبادات اور معاملات اور عقائد، صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ روزمرہ کے معاملات اپنے دیکھ لیں یا آپ اپنی عبادات کر لیں یا آپ کے اعتقادات ہیں، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے جو باقی اسلام کے ستون ہیں نا، ان کو مسلا کے اسلام ایک پورا نظام ہے، کوڈ آف لائف ہے، اسلام ایک دین ہے پورا۔ تو اسلام کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جا، وہ یہ ہے کہ آپ مذہب کے ساتھ ساتھ اسلام کو نظام کے طور بھی اپنے اندر لائیں، اپنی ذاتی زندگی کے اندر، اپنے گھر کی زندگی کے اندر، اپنے محلے کی زندگی کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اس طرح سو آن اینڈ سو فورتھ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام ایک نظام ہے، کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصل خطرہ ہیں ہمارے لیے، انہیں کرش کرو بائی ہوک آر آئی بائی کروک۔ اور 9/11 کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بائی ہوک آر کروک ان کو کس طرح ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، جن کو کرش کرنے کے لیے وہ آئے تھے، ان کے بارے میں خود انہوں نے پھر چند سال پہلے کہا نہیں، ان میں بھی گڈ اور بیڈ ہے، گڈ اور بیڈ، اور وہ جو ان کے اندر گڈ تھے انہیں پچھلے سال خود افغانستان کے بات کر رہا ہوں، اس کو حوالے کر کے چلے گئے، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، کہ 9/11 کے بعد جنگ کرتے ہوئے کوئی گڈ اینڈ بیڈ نہیں تھے، پاکستان نے کہنے کی کوشش کی تھی گڈ اینڈ بیڈ، لیکن اس کو نہیں مانا گیا تھا، اور کہا تھا گڈ اور بیڈ، نو ون از گڈ اینڈ بیڈ، تمام برابر ہیں۔ پھر جب یہاں سے جانا تھا تو پھر کہا گیا نہیں، گڈ اور بیڈ ہے، گڈ اور بیڈ کے ساتھ بڑے عرصے مذاکرات ہوتے رہے، پھر آخر کے اندر ان کے حوالے کر کے، جس طرح اب افغانستان سے گئے ہیں، جس طرح لوگ وہاں جہازوں کے پہیوں سے چمٹ کے گئے ہیں، کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ چیز دنیا کے اندر ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر یہ جو ایک جو کہتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا گروہ ہے، وہی بات آ گئی کہ وہ جو رینڈ کارپوریشن کا وہ جو ایک پمفلٹ چھپتا ہے، رسالہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری قسم ہے نا مسلمانوں کی، جو کہتے ہیں اسلام ایک نظام ہے، اس کو نظام کے طور پہ نافذ کرنا ہے، صرف مذہب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں انہیں کراش کرو بائی ہو کار کروک، ان کی داڑھی چھوٹی بھی ہے اور نہ بھی ہو، لیکن یہ بات کہیں تو ان کو کرش کرو، یہ دوسری قسم۔ پھر وہ کہتے ہیں اسلام کی تیسری قسم یہ ہے علماء کی، جو کہتے ہیں کہ اسلام اور ویسٹرن سویلائزیشن کو کمپیٹیبل بنایا جائے، کہ اسلام کو اس طرح کمپیٹیبل کیا جائے کہ اسلام کمپیٹیبل ہو جائے مغربی تہذیب کے، اس کے مطابق ہو جائے اسلام کے اندر اس طرح کی چینجز لاؤ، اس طرح کی تعویل کرو بقول ان کے، اسلام کی اس طرح کی تشریح کرو کہ ویسٹرن سویلائزیشن سے اس کا کلیش باقی نہ رہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کے علماء ہوتے ہیں، عام طور پہ پاکستان کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہیں، جو کہ اسلام کا ایسا ورژن پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر آپ ضم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ بس مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ سود وغیرہ جو بینکوں کا سود ہے یہ سود نہیں ہے، پھر حرام حلال کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے حرام حلال کی، سب ٹھیک ہے،
بلکہ بعض تو اس میں شراب کے بارے میں وہ کہہ دیتے کہ ٹو بی ڈرنک غلط ہے، کہ آپ مد ہو جائیں شراب کے اندر، تھوڑی بہت پی لینے میں حرج نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے میں کن لوگوں کے بارے میں. یہ لوگ تیسرا گروپ کہتے ہیں کہ اسلام کو کمپیٹیبل بنایا جائے ویسٹرن سویلائزیشن سے ریلیٹڈ. دیکھیے جہاں کلیش اسلام اور مغرب میں نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر آپ ٹیکنالوجی سیکھیں، آپ نالج سیکھیں، آپ سائنس سیکھیں، آپ سب کچھ سیکھیں، لیکن وہ چیزیں، وہ علوم، لیکن وہ سیکھیں نا جو کہ آپ کی پروگریشن کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ سیکھیں کہ آپ اسلام کے اندر وہ چیزیں جو کہ فرض اور واجب ہیں اور جو حلال اور حرام واضح طور پہ ہیں ان کے اندر کوئی چینج جو ہے اس کے بارے میں تو کوئی تعویل، جو حلال چیز کے یاد رکھیے گا، جو چیز حلال اور حرام قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت ہو چکی ہے، کسی طرح کا کوئی بھی اجتہاد قیامت تک پوری دنیا کے علماء بھی اکٹھے ہو جائیں اور اہل حق بھی ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل حق بھی ہوں، تو کسی حلال کو حرام نہیں کر سکے، حرام کو حلال نہیں کر سکے. یہاں تو بات ہم ایسے طبقے کی کر رہے ہیں جو کہ جن کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ اسلام کو ایسا کمپیٹیبل شو کریں کہ مغربی تہذیب کے ساتھ اس کا کوئی کلیش کہتے ہیں باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں اسی رسالے نے رکھا تھا کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے دنیا کے اندر. سمجھ رہے ہیں، اس تیسرے طبقے کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ. پہلا طبقہ جو کہ اسلام کو مذہب کے طور پہ لیتا ہے، ان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے فوری طور پہ خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ کبھی بھی اگر ملنے لگے نا دوسرے طبقے سے جو کہتے ہیں اسلام مذہب نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام نظام ہے، تو کہتا ہے یہ پہلا طبقہ دوسروں کے ساتھ مل جائے پھر انہیں بھی کرش کرو. یہ بھی آپ پچھلے 20-25 سال میں دیکھ چکے ہیں کیا ہو رہا ہے. تیسرا طبقہ کہتے ہیں ان کو سپورٹ کرو، یہ تو ہمارے مددگار ہیں، یہی تو ہم چاہتے ہیں. اسلام کے اندر ایسی، وہ کہتے ہیں تعویل کی جائے، ہم کہتے ہیں اسلام کے ایسی تحریف کی جائے، ایسی تبدیلی یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کو کمپیٹیبل بنانا چاہتے ہیں ویسے کہ اسلام کے اندر وہ چیزیں جو واضح حرام ہے بہت ساری ان کو چینج کر دیا جائے، اور آہستہ آہستہ وہ اس طرف لے جائیں گے کہ ہر حلال اور حرام ہے اس کو قرآن و حدیث پہ نہ پرکھا جائے بلکہ اس کو حالات پہ پرکھا جائے. اور یہی سب سے بڑی ہے، جب کوئی دیکھیے آپ کے پاس جو ہے وہ جو کسوٹی ہے غلط اور صحیح کو علیحدہ علیحدہ کرنے والی، وہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث ہے. رسول نے فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. رسول نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ تم اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. اور یہ بھی کہتا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، اور اپنے سے اولی الامر کی اطاعت کرو. یا اولی الامر میں پہلے وہ محقق علماء بھی آتے ہیں اور پھر حکمران بھی آتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز کے اندر تمہارا تنازع ہو جائے. اب تنازع کس سے ہوگا؟ تین کا ذکر آیا ہے، اللہ، رسول اور اولی الامر. اللہ سے کیا آپ تنازع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنازع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پیچھے بچ گیا کون؟ اولی الامر. اس کا مطلب اللہ اور رسول کے علاوہ باقی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ اولی الامر ہے. اب اولی الامر اگر فرض کرے آج کے لے لیں علماء یا حکمران، اس کا مطلب ہے کہ حکمران کوئی ایسا قانون بنائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مخالف ہو، مثال کے طور پہ. ٹھیک، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو پھر لوٹایا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. بندہ لوٹے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف. ایسا قانون جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی. قرآن و حدیث کی ایسی تعویل نہیں کی جائے گی تعریف کر کے کہ آپ اس کو کمپیٹیبل کر لیں مغربی تہذیب کے مطابق. اسی طرح اگر فرض کریں کوئی کسی زمانے میں کوئی علماء ایسی تشریح کریں جو کہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہو، حلال و حرام کی خاص کے بارے میں خاص طور پہ، اور تو اس کو بھی فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمائے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے تو اس اولی الامر کے ساتھ تنازع کی صورت میں ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے یا ان کے بنائے ہوئے قانون ہے تم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی طرف لاؤ گے، یعنی ان کو قرآن و حدیث اور صحیح حدیث کی طرف لاؤ گے. اس کے مطابق ہیں تو ایکسیپٹ کرو گے ورنہ ریجیکٹ کر دو گے. تو یہ ہے طریقہ آج کل کے دور کے اندر کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، کہ جو کافر ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں طاغوت. اب طاغوت کی آپ کو میرے خیال میں بہت وضاحت ہوگی. طاغوت ہر دور کے طاغوت، دیکھیں زمانہ جدید ہو تو طاغوت بھی نئے بن جاتے ہیں. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہو تو طاغوت
ٹیکنالوجی بھی بن جاتا ہے. فلسفے کا زمانہ ہو تو جو ہے وہ طاغوت ایک کوئی فلسفہ بھی بن سکتا ہے. اگر دنیا کے اندر مختلف نظام طاقتور ہوں تو کوئی نظام طاغوت بن سکتا ہے. اس طرح بتوں کا زمانہ تھا تو بت طاغوت تھے. کسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا تو وہ جادو اس وقت جس طرح علماء نے لکھا ہے جادو کو بھی جادوگر کو طاغوت کہتے ہیں، تو اس وقت جادو طاغوت بنے ہوئے تھے. فرعون کے زمانے میں وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ خود طاغوت تھا. نمرود خود تھا. اب نمرود کا تذکرہ پڑھیں گے تو یہ طاغوت کی اس تشریح کے اندر تقریباً یہ ساری چیزیں آ گئی، قدیم بھی اور جدید بھی. میں نے کہا طاغوت کی ایسی وضاحت کی جائے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ طاغوت کیا ہوگا، کہ کن لوگوں سے آپ نے جو ہے وہ بچ کے. اب یہ سوری میں سیکوینس نہیں رکھ پا رہا کیونکہ درمیان میں تھوڑی سی نا چیزوں کی وضاحت آ جاتی ہے. تو 3 مسلمانوں کی قسمیں انہوں نے کہا یا علماء کی قسمیں. پہلے جو کہ اسلام کو صرف مذہب سمجھتے ہیں. دوسرے اسلام کہتے ہیں مذہب نہیں پورا نظام ہے، نظم پلس پولیٹیکل، اکنامک، جوڈیشل اینڈ سوشل سسٹم. یہ 7 ستون آپ کے پورے ہونے چاہیے، اعتقادات، معاملات اور عبادات کے ساتھ. تو 3+4 یہ نظام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے ہیں ان کو تو بھائی حک کرو، ان کو کرش کرو. تو پہلے والے ہیں وہ ہمارے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہیں جب تک وہ صرف اسلام کو نماز روزہ تک رکھتے ہیں. تو ہم بے شک انہیں امریکہ میں بھی افطار پارٹی دے گئے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، یا کیا کہتے ہیں کوئن کی طرف سے انہیں UK میں پارٹی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے دیں گے انہیں. ادھر بے شک وہ روزے رکھیں. اگر وہ اسلام نظام کی بات نہیں کرتے تو ہمارے لیے وہ جو ہے وہ نقصان دہ. لیکن اگر وہ پہلا گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ ملنے لگے، دوسرے گروہ کے ساتھ، تو پھر ان دونوں کو کرش کرو. اور تیسرا جو کہتے ہیں کمپیٹیبل، جو اسلام کی ایسی تعویل کی جائے کہ یہ کمپیٹیبل نظر آنے لگے ویسٹرن سویلائزیشن، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرو دنیا کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ پچھلے 23 سال کے اندر، 22-23 سال کے اندر خاص طور پہ، پہلے بھی تھا، آپ سگنیفیکنٹلی آپ دیکھیں گے کہ نئے فتنے، نئے لوگ، اسلام کی نئی تشریحات، آپ ایسے لوگ موجود ہیں. اس طرح علامہ اقبال کا نام لوں، ان کے ایک بیٹے تھے جاوید اقبال. آپ کو پتا وہ کہتے تھے کہ شراب پینا حرام نہیں ہے بلکہ ٹو بی ڈرنک، بہک جانا شراب پی کے، یہ حرام ہے. اس طرح ایک اور بھی ان کے ہم نام ہیں، بہت سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ان کو زیادہ کہتے ہیں کہ پروموٹ کیا جائے، اور وہ پروموٹ ان کو کر رہے ہیں. اور انہوں نے چوتھا گروپ بنایا تھا کہ چوتھا گروپ جو ہے وہ صرف اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے وہ سارے ہمارے رنگ میں رنگ چکے ہیں. یہ تیسرا گروپ تو ہے نا کہ اوپر سے اسلام کی بات کرتا ہے اور آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے تحویل کی کوشش کرتا ہے. چوتھا گروپ ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، کہتے ہیں یہ اور ہم ایک جیسے، ان میں اور ہمیں کوئی فرق نہیں. تو یہ 4 گروپس ہیں. اب اس میں دیکھ لیں کہ کون سا اس کے اندر گروپ ایسا بھی ہے جو کہ طاغوت کے اندر آتا ہے. وہ ہے ہمارے اندر ہی، لیکن ہے وہ بھی طاغوت کے اندر، جو اسلام کی ایسی تشریح پیش کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے واضح قانون، قرآن اور صحیح حدیث اور امت کے 1400 سال کے اجماع کے خلاف ہے. اگر اس کے خلاف کوئی اسلام کی تشریح کرتا ہے تو وہ بھی یاد رکھیے گا وہ طاغوت ہے. اس کو وہ چاہے قرآن مجید کی آپ کو آیت پڑھ کے سنا رہا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھ کے سنا رہا ہو، وہ اس کو اپنے مقصد کے لیے یوز کر رہا ہے. وہ فیلاڈیلفیا سے نکلنے والے رینڈ کارپوریشن کا جو دی ٹرمف ان کا وہ رسالہ ہے، وہ اس کے مطابق وہ ان کا ساتھی ہے اصل کے اندر، اور وہ آپ کا ساتھی نہیں ہے. تو یہ بھی طاغوت کے اندر فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اصحاب النار ہیں. دیکھیں اب یہاں بھی دیکھیں لفظ اصحاب کا مطلب کیا ہوتا ہے. اصحاب کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اصحاب النار دوزخ کے اندر رہنے والے، دوزخ کے لوگ. اب یہاں دیکھیں پیچھے کہیں کسی صحابی کا ذکر تو نہیں ہے. آپ نے پیچھے تقریباً 2.5 پارے پڑھے، کہیں صحابہ کرام کا ذکر پڑھا ہے؟ پڑھا کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار. تو یاد رکھیے گا لفظ اصحاب قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کے بارے میں استعمال نہیں ہوتا. یہ اس میں نکرہ ہے، عام نام کسی چیز کا. قرآن کے اندر جہاں بھی آتا ہے نا کہ اصحاب، اس کا مطلب ہے رہنے والے لوگ. پیچھے اگر صحابہ کرام کا تذکرہ آ رہا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن پیچھے دور دور تک صحابہ کرام کا تذکرہ نہ ہو اور یہ لفظ ایسے قرآن کے اندر آ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ نہیں لے سکتے. جس طرح وہ ہے نا سورۃ حشر کے اندر کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
کہ اصحاب النار اصحاب الجنہ برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوزخ کے اندر رہنے والے، دوزخ میں جانے والے اور جنت کے اندر جانے والے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نہیں ہے۔ میں نے یہاں اور وہاں بھی سورۃ حشر کے اندر دیکھیں، دور دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں بھی ذکر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اصحاب کا لفظ صحابی ہم لیتے ہیں ایک اسم معرفہ کے طور پہ، وہ بندہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریف کی ہو، وہ صحابی ہے۔ اور یہ معرفہ، اسم معرفہ ہے، یہ ہم صحابی کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں معرفہ بن جاتا ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جاتی ہے۔ لیکن عام لفظ اصحاب، اس کے ساتھ نہ الف لام لگائے نہ کچھ، تو یہ اس میں نکرہ ہے، اور اس سے مراد ہے دوزخ کے اندر جانے والے، دوزخ کے اندر رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے بارے میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور کہتے ہیں کہ 3 دفعہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 3 دفعہ خود پڑھی تھی۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت اس تناظر کے اندر نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ کے اندر جو عیسائی وغیرہ تھے، وہ 2 طرح تھے، وہ عیسائی اور یہودی جو وہ عیسائی وغیرہ جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، اور وہ یا آپ کہہ لیں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت ان میں سے کچھ نے کیا کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن سلام جو تھے، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہودیت کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جس طرح میں نے پچھلے دنوں ایک شیئر کی ہوگی ایک پوسٹ کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا آرتھوڈاکس کرسچینز کا بہت بڑا لیڈر یو ایس کے اندر، یہ پچھلی فروری کی بات ہے، اب دوبارہ شیئر، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے بھی کہا کہ اس نے اسلام کو پڑھنے کے لیے جب اس نے مطالعہ کیا تو کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آخر کار میں رہ نہیں سکا، مجھے مسلمان ہونا پڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائی یا یہودی بھی آپ شامل کر لیں، اس کے بنیادی طور پہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو پہلے عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اب رسول کے تشریف لانے کے بعد اگر وہ رسول پہ ایمان نہیں لاتے تو یہ تاریکی ہوتی اور کفر ہوتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ ایمان لانے کی جو متوقع کفر تھا اس سے یہ بچ کے یہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، ٹھیک۔ تو یخرجہم من الظلمات الی النور ان کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا ان کا کہ جو گروہ عیسائیوں یہودیوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، تو اب ظاہر ہے کہ پہلے تو وہ ایمان والے تھے کیونکہ موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو ان کا ایمان ویلڈ تھا، ٹھیک بات ہے۔ اگر وہ کے آنے سے پہلے ان کی وفات ہو جاتی ان یہودیوں کی عیسائیوں کی تو شاید جنت کے اندر جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کا جو پہلا